بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر اسٹوڈنٹ کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے کہ سر آپ آسان سوال ٹچ نہیں کرتے، آپ کوشش کریں کہ کمیشن میں وہ سوالات جو ریپیٹڈ ہو آپ اس کو آسان کہتے ہیں اس کو بھی ٹچ کیا کریں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے وہ سوالات جو میں آسان سمجھتا ہوں لیکن اسٹوڈنٹ کا اصرار رہا ہے کہ اس کو بھی ٹچ کیا جائے، تو سوالات درج ذیل پوچھے گئے تھے کہ حرام مہینوں سے کیا مراد ہے۔ عربوں میں 4 مہینے جو ہے وہ حرام سمجھے جاتے تھے، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا اور دوسرے فسق و فجور سے اعراض کیا جاتا تھا، ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ عربوں میں 4 مہینے جو تھے وہ حرام تھے، ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا، رجب، ذی-الحجہ، ذی الحجہ اور محرم۔ کون کون سے مہینے؟ رجب، ذی-القعدہ بھی کہتے ہیں، ذی-القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم کے مہینے، یہ وہ 4 مہینے تھے جن کو عرب جو ہے وہ حرام سمجھتے تھے، ان کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ جنگ اجنادن کے حوالے سے، جنگ اجنادن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ کون سی جنگ ہے جنگ اجنادن؟ تو جنگ اجنادن تاریخ اسلام کی فیصلہ کن لڑائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں اور کیسار روم کے فوجوں کے درمیان لڑی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عساکر اسلام کے کمانڈ کر رہے تھے، وہ کمانڈر تھے۔ رومی فوج کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی اور مسلمانوں کو شام پر قبضہ حاصل ہوا۔ شام جو موجودہ سیریا ہے، سیریا یہ اس کو شام کہا جاتا ہے، اس پر مسلمانوں نے جنگ اجنادن میں جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح اللہ تعالیٰ نے حاصل کی۔ اس میں دو بڑے مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ کون؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہوئے۔ یہ 2 بڑی شہادت تھی۔ شراب کی حرمت بار بار پوچھی جاتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ شراب 4 ہجری میں، ہجرت کے 4تھے سال غزوہ بنی المستلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ شراب کی حرمت کا باقاعدہ اعلان ہوا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام میں جب تفرقہ پڑا، اسلام میں سب سے پہلا گروہ، سب سے پہلی پارٹی، سب سے پہلا فرقہ کون سا پیدا ہوا؟ وہ شیعہ علی تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ شیعہ علی، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا مسلمانوں کا اختلاف تھا۔ اس گروہ کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی امت فرقہ بندی کا شکار ہوئی اور آج تک جو ہے اس میں کافی فرقے بن چکے ہیں۔ روزے کی فرضیت کے حوالے سے، یہ شعبان اسلامی سال کا مہینہ ہے، شعبان 2 ہجری میں جو ہے وہ روزے فرض ہوئے۔ شعبان 2 ہجری کے آخری ایام میں، یہ آخری ایام میں جو ہے وہ روزے فرض ہوئے۔ ذوالجناح کے حوالے سے، ذوالجناح نہایت آسان سوال ہے۔ ذوالجناح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اسلامیات کا سوال ہے۔ تو ذوالجناح آپ کو بتاتا چلوں کہ محرم میں جو اہل تشیع ہے یعنی شیعہ ایک گھوڑے کو نہایت خوبصورتی سے سجاتے ہیں۔ ان خوبصورت کیے ہوئے گھوڑے کو شہید کربلا امام حسین کی سواری تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کو نہایت خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس پر کوئی سواری نہیں کرتا۔ اس گھوڑے کو ذوالجناح کہا جاتا ہے، ذوالجناح۔ اور جو افراد گھوڑے کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ذوالجناح کا جلوس کہا جاتا ہے۔ جو افراد، جو جلوس اس کے پیچھے ہوتا ہے کالے کپڑے پہنے ہوئے ماتم کرتے ہوئے، ان کو ذوالجناح کا جلوس کہا جاتا ہے۔ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ابی لہب کے حوالے سے کہ ابی لہب کے لفظ کا کیا معنی ہے؟ ابی لہب یہ مشہور جو دشمن اسلام ہے اس کا لقب ہے۔ یہ لفظی معنی تو اس کی آگ یا شعلوں کا باپ کے ہیں، یعنی دا فادر آف فائر۔ ابی لہب جنگ بدر کے کچھ دنوں بعد ہلاک ہوا۔ یہ اتنا خوبصورت شخص تھا کہ پورے عرب میں ابی لہب یعنی شعلوں کا باپ، دا فادر آف فائر مشہور تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ یعنی اس کے چہرے سے جو ہے وہ شعلے ٹپکتے تھے اور شعلے جو ہے وہ اتنا خوبصورت تھا کہ یعنی نور نکلتا تھا اس کے چہرے سے، اس لیے ان کو ابی لہب کہا جاتا ہے۔ سورہ تبت ابی لہب بھی اس بارے میں نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی شرافت، دنیاوی حسن جو ہے اگر اسلام اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے حوالے سے سوال ہوا تھا۔
آپ کا مزار فلسطین میں ہے. کافی تحقیق کے بعد فلسطین میں آپ کا مزار ثابت ہوا ہے، اور یہ ایک شہر ہے الخلیل. الخلیل فلسطین کا شہر ہے، اور اس وقت جنگ جاری ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. الخلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، ان کا جو ہے وہ مزار واقع ہے. ختم نبوت کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرے: انا خاتم النبی لا نبی بعد، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا اسی نسبت سے کہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ختم نبوت کے حق میں سب سے پہلے آواز کس نے بلند کی یا تلوار کس نے بلند کی؟ سب سے پہلی آواز یا پہلی تلوار حضرت صدیق اکبر نے بلند کی، اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کا فریضہ سر انجام دیا. مسلمہ کذاب کو شکست ہوئی، وہ قتل ہوا، اور یہ سب سے پہلا ایجوٹیشن تھا جو مسلمانوں کی طرف سے حضرت صدیق اکبر نے جو تھی وہ اس کو پیش کیا. اچھا، علاوہ یہ پوچھا گیا تھا کہ جنات کے حوالے سے کہ جنات کہاں پر اسلام لائیں. جنات حضور وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ نخلا ایک وادی ہے. طائف سے واپسی پر حضور وسلم نہایت پریشان تھے، ڈسہرٹیڈ تھے، تو جنات حضور وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اس موقع پر سورہ جن نازل ہوئی. ایک مقام ہے وادی نخلا، اس میں حضور وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے لسان نبوت مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنی، اور دولت ایمان سے وہ ایمان افروز ہوئے. اچھا، حضور وسلم فرماتے ہیں میرا زمانہ بہترین زمانہ. اس حوالے سے حدیث پیش کرے. یہ سوال پوچھا گیا تھا. حدیث یہ ہے عربی میں اس کے بعد پھر اردو ترجمہ بھی آپ بتا سکتے ہیں: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد پھر آنے والا زمانہ، اس کے بعد پھر آنے والا زمانہ جو ہے وہ بہتر زمانہ ہے. پی ایس ٹی کے حوالے سے کچھ سوالات ہوئے تھے کہ صدر کا عہدہ کب تخلیق ہوا. صدر کا عہدہ سب سے پہلے پاکستان میں، حالانکہ پہلے گورنر جنرل تھے، 4 گورنر جنرل رہے ہیں. سب سے پہلا گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، اور سب سے آخری گورنر جنرل اسکندر مرزا. اور سب سے صدر کا عہدہ 23 مارچ 1956 کو جب پہلا آئین جو ہے وہ نافذ ہوا، اس کے ساتھ ہی صدر کا عہدہ تخلیق ہوا، اور صدر کو سربراہ مملکت قرار دیا گیا، اور صدر ایوب خان جو ہے وہ صدر مملکت قرار پائے. تو قیام پاکستان کے بعد یہ سوال ہوا تھا کہ گورنر بنائے گئے تھے. قیام پاکستان کے بعد جو تھے وہ گورنر بنائے گئے تھے مختلف صوبوں کے. تو 2 صوبوں میں انگریز گورنر تعینات تھے. تو وہ کون سے صوبے تھے؟ صوبہ پنجاب وہ صوبہ ہے، پلس کے پی کے جس کا نام سرحد تھا، کے پی کے خیبر پختونخوا. صوبہ پنجاب میں انگریز گورنر اور صوبہ کے پی کے میں انگریز گورنر. پنجاب کے گورنر سر رابرٹ فرانسس موڈی تھے، جبکہ صوبہ سرحد کے گورنر سر جارج کنگم تھے. اس کے علاوہ پاکستان کے پہلے الیکشن کمشنر کے حوالے سے سوال ہوا تھا جناب ایف ایم خان. یہ پاکستان کے پہلے جو تھے وہ الیکشن کمشنر تھے. نہایت آسان سوال ہے: پاکستان کی پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی کب بنائی گئی؟ پاکستان کی پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی کون سی ہے، کب بنائی گئی؟ آغا خان یونیورسٹی جو کراچی میں ہے، سر آغا خان کے نام پر، سر کریم آغا خان کے نام پر قائم کی گئی. یہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے. بنائی کب گئی؟ 1885 کو آغا خان یونیورسٹی کراچی میں. یہ پاکستان کی سب سے پرائیویٹ یونیورسٹی تھی. اچھا، پاکستان کا کون سا شہر مٹی کے ضرورت کے لیے، مٹی کے جو برتن بنائے جاتے ہیں اس میں کپ وغیرہ ہوتے ہیں اور مٹکے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یہ کون سا شہر ہے؟ باولپور. یہ ایک ریاست تھی پرانے زمانے میں، اور باولپور اسلامی یونیورسٹی بھی یہاں پر واقع ہے، کافی بڑی پرانی اسلامی یونیورسٹی ہے. باولپور کا شہر مٹی کے برتنوں کے لیے بہت مشہور ہے. اچھا، پاکستان کے کس اخبار کو جو ہے قائد اعظم کی سرپرستی یا قائد اعظم کی سرپرستی میں وہ اخبار جاری ہوا؟ تو وہ ڈان اخبار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈان اخبار ہے، جس کے چیف ایڈیٹر جو الطاف حسین اس کا نام ایڈیٹر تھا، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کا سرپرست بنایا تھا. مسجد علی ایک بہت بڑی مسجد ہے، یہ پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا. مسجد علی درہ خیبر اور سرائے جمرود کے درمیان ایک خوبصورت مسجد ہے، بہت خوبصورت ہے، سیاح آتے ہیں. یہ بہت بلندی پر تعمیر کی گئی ہے، 3000 فٹ تقریباً 4000 فٹ. ایک بڑی
جو ہے بلند ترین چوٹی پر جو ہے یہ بنائی گئی ہے، اور یہ اپنے لوکیشن کی وجہ سے نہایت مشہور ہے. اس کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے، اس کو مسجد علی کہا جاتا ہے. بگلہار ڈیم کے حوالے سے سوال ہوا تھا. بگلہار ڈیم، بگلہار ڈیم، اس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ بہت بڑا ایشو رہا ہے، بہت بڑا ایشو تھا پرانے زمانے میں، پاسٹ میں تقریباً 7-8-10 سال پہلے. بگلہار ڈیم یہ بھارت میں ایک متنازع ڈیم تعمیر کیا گیا ہے، چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی جس کو سنتھاس معاہدہ کہا جاتا ہے 1960 میں، کہ پاکستان کے پانی اور ہندوستان کے پانی کا تعین کر دیا گیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نے ہٹ درمی دکھاتے ہوئے بگلہار ڈیم تعمیر کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کا پانی روکا گیا. پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا، پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا، لیکن اس کے باوجود آج تک بھارت پانی کے حوالے سے وہ ہٹ درمی جو ہے وہ دکھا رہا ہے. اور اس کے علاوہ مسجد شاہ جہاں کے حوالے سے، کہ شاہ جہاں نے ایک بہت خوبصورت مسجد بنائی ہے پاکستان میں، مسجد شاہ جہاں. یہ کہاں پر ہے؟ یہ سندھ کے شہر ٹٹھا میں واقع ہے. سندھ کے شہر ٹٹھا میں 1647 کو بنائی گئی. 1647 کو یہ مسجد بنائی گئی تھی، اور یہ ٹٹھا میں واقع ہے. یہ مسجد جو ہے وہ انجینئر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بنائی تھی. بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ سوالات آپ کو بتاتا چلو. بلوچستان کے حوالے سے بھی کچھ آسان سوالات ہوئے ہیں. تو بلوچستان کی قدیم بندرگاہ جو ہے، قدیم ترین بندرگاہ، وہ سومیانی ہے. سومیانی آپ اکثر اسٹوڈنٹ گوادر بتا دیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. سومیانی بندرگاہ جو ہے وہ قدیم ترین جو ہے وہ بندرگاہ ہے. اچھا، یہ گیدروشیا کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ گیدروشیا یہ بلوچستان کی ایک اسپیشل ٹرمینالوجی ہے. آپ یہ دو جوابات بتا سکتے ہیں، دونوں صحیح ہیں. بلوچستان کا پرانا نام گیدروشیا تھا، نمبر 1. بلوچستان کا پرانا نام گیدروشیا تھا، جبکہ موجودہ جو مکران ہیں اس علاقے کو بھی گیدروشیا کہا جاتا تھا. اس علاقے کو بھی گیدروشیا کہا جاتا تھا. خوجک سرنگ یا کوجک ٹنل، خوجک سرنگ یا کوجک ٹنل کے حوالے سے سوال ہوا تھا. اصل میں یہ پشتو میں اس کو کوجک کہتے ہیں، جبکہ اردو میں اس کو خوجک کہا جاتا ہے. یہ بلوچستان کی طویل ترین سرنگ ہے. انگریزوں نے بنائی تھی. کب بنائی تھی؟ 1888 کو یہ شروع ہوئی، اور 3 سال تک کام ہوتا رہا. بالآخر 1891 کو یہ مکمل ہوئی. 1891 کو مکمل ہوئی. یہ اس وقت برازیل میں ایشیا کی طویل ترین سرنگ تھی، بہت بڑی طویل ترین سرنگ تھی، جس سے ریل گاڑی آس پاس کے علاقوں تک گزرتی تھی. اچھا، بلوچستان میں سب سے پہلا ضلع کب بنا؟ سب سے پہلا ضلع نہایت آسان سوال ہے اگر آپ نے معلومات عالم اور بلوچستان پڑھا ہو. اگر نہیں پڑھا ہو تو پھر واقعی مشکل ہے. کوئٹہ بلوچستان کا سب سے پہلا ضلع تھا. 1883 کو یہ ضلع بنا. 1883 کو یہ ضلع بنایا گیا تھا. بلوچستان کے حوالے سے سوال یہ ہوا تھا کہ تقسیم ہند کے دوران اجلاس ہوئے، اور یہ اجلاس جو ہے اس میں خان افقلات نے بھی شرکت کی. خان افقلات بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے. تقسیم بنگال جو 3 جون کا پلان تھا، اس میں خان افقلات بھی بیٹھے. یہ اجلاس کہاں ہوا؟ یہ اجلاس دہلی میں ہوا. وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس اجلاس کو بلایا تھا. یہ وائسرائے آفس میں ہوا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح، نواب لیاقت علی خان، خان افقلات میر احمد یار خان، اور اس کے علاوہ اس وقت کے جو وکالات کے وزیر اعظم تھے سلطان احمد، اور قانونی مشیر بھی تھے، انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی. اور اس اجلاس میں بلوچستان کے حوالے سے کافی گفت و شنید ہوئی. اس کے علاوہ بلوچستان کے مچھلی بندر کے حوالے سے سوال ہوتا ہے. بلوچستان کا مچھلی بندر کہاں واقع ہے؟ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ساحلی علاقہ ہے، مچھلی بندر کہتے ہیں. یہ پسنی میں ہے. یہ بلوچستان کے جو آبی گزرگاہ ہے، یہاں پر ساحلی شہر ہے پسنی میں جو ہے یہ مچھلی بندر اس کو کہا جاتا ہے، مچھلی بندر. اس کے علاوہ سوال ہوا تھا کہ رقبے کے لحاظ سے جو ہے وہ چھوٹا ضلع، رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ضلع کون سا ہے؟ ضلع زیارت رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ضلع ہے. اس کا رقبہ تقریباً ایگزیکٹلی 1491 غالباً 1499 جو ہے وہ اس کا مربع کلومیٹر ہے. بلوچستان کے حوالے سے ریڈیو اسٹیشن کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا کہ سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن کب اور کہاں قائم کیا گیا؟ ریڈیو اسٹیشن کوئٹہ میں قائم کیا گیا تھا 1956 میں. کب؟ آپ پاکستان کے آئین کو نہ بھولے تو یہ ریڈیو اسٹیشن بھی اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. 1956 میں ہمارا پہلا آئین آیا، جبکہ ریڈیو اسٹیشن بھی کوئٹہ میں جو ہے 1956 کو قائم کیا. یہ بلوچستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن تھا. تو یہ وہ آسان سوالات تھے، اسلامیات اور غالباً PST، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے
بلوچستان کے حوالے سے وہ سوالات ہیں جو آسان ہیں. تو اگر آپ فیڈ بیک میں بتاتے ہیں اس کو اسی طرح جاری رکھیے. میں تو اس کو آسان سمجھتا ہوں, وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. البتہ آپ فیڈ بیک میں آ کر بتائیں, اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کو اسی طرح چلاتے رہیں گے, ان آسان سوالات کو بھی جو کرنٹ افیئر ہمارے اور ریپیٹڈ سوال ہیں ان کے ساتھ. تو اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.